وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نبی علیہ السلام کی امت پر اپنے نبی کے کیا حقوق ہیں اور نبی علیہ السلام سے محبت کے کیا تقاضے ہیں اور کیا اسباب ہیں، یہ دو مختلف عنوان ہیں جن پر مختصراً آپ حضرات کے سامنے آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کے امت پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر چند حقوق کو بیان کیا ہے جو ہر امتی پر لازم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کامیاب امتیوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ دیگر الفاظ کے اندر جو امتی نبی علیہ السلام کے ان حقوق کو ادا کرتا ہے وہ کامیاب ترین امتی ہے۔ وہ کون سے حقوق ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر حضور سے متعلق نازل ہوئے؟ وہ 4 قسم کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا بہ، پہلا حق اور کامیاب لوگوں کی پہلی صفت فرمایا وہ نبی پر ایمان لانا ہے۔ وعزروہ، دوسرا حق کامیاب لوگوں کی دوسری صفت نبی کی تعظیم کرنا ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تیسرا حق بالفاظ دیگر کامیاب لوگوں کی تیسری صفت وَنَصَرُوهُ، نبی جو دین لے کر آیا ہے اس دین کو پھیلانے میں اس کی نصرت کرنا ہے۔ چوتھا حق بالفاظ دیگر کامیاب لوگوں کی چوتھی صفت جو اللہ نے بیان کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ وہ نبی اپنے ساتھ جو نور لے کر آیا ہے قرآن کی صورت میں، اس کی پیروی کرنا، یہ چوتھا حق بھی ہے نبی کا، کامیاب لوگوں کی چوتھی صفت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سند جاری کی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے ان لوگوں کو جو یہ 4 حقوق ادا کریں یا جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا، کسی نبی نے نہیں دیا، کسی صحابی نے نہیں دیا، میرے اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ تھا اجمالاً نبی علیہ السلام کے حقوق کا تذکرہ، مجملاً کوئی تفصیل نہیں تھی اس میں۔ اب میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہر حق کو بیان کروں گا، ہر صفت کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلا حق اور سب سے پہلی صفت کامیاب لوگوں کی اللہ رب العزت نے جو یہاں بیان فرمائی،
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کامیاب لوگوں کی پہلی صفت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق امتیوں پر لاگو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا حق امتی پر یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان لے کر آئے. اور ایمان لانے کے اندر یہ تمام باتیں شامل ہیں کہ نبی پر ایمان لانے کے بعد جو مشکلات آئیں، جو تکالیف آئیں، جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کریں، اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ اللہ کے دین کو، نبی کے پیغام کو قبول کرنے پر مجھ پہ تکالیف آ رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے امتی جو ہیں ان کی جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہی بات ہے. صحابہ کرام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا نا، اس وقت حضور کے دین پر، حضور کے پیغام پر لبیک کہنا، ایمان لانا یہ پھولوں کا ہار نہیں تھا، کانٹوں کی سیج ہوا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس روتے ہوئے آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے، کیوں روتے ہوئے آ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے والدہ نے مارا ہے. اچھا بھائی کیوں مارا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کی مجلس سے، آپ کے قدموں سے اٹھ کر جب میں گر گیا، والدہ نے پوچھا ابو ہریرہ کدھر سے آ رہا ہے؟ تو میں نے کہہ دیا حضور کی مجلس سے آ رہا ہوں، حضور کے قدموں سے اٹھ کے آ رہا ہوں. چونکہ میری والدہ تو مومنہ ہے نہیں، وہ تو مشرکہ ہیں. انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ اپنے آباء و اجداد کا دین تو نے چھوڑ دیا ابو ہریرہ، اس بندے پر ایمان لے آیا تو. اور مجھے کہنے لگی کہ اگر واپس اپنے دین پر نہیں آیا تو گھر سے نکال دوں گی تجھے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر تو نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے والدہ سے کہا اے والدہ اب تو ایک ماں ہیں، ہزاروں مائیں آ جائیں، یہ تو ایک گھر ہے، ہزاروں گھر میرے ہوں، سب لوگ مجھے نکالنے لگ جائیں، گھروں سے نکل جاؤں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، حضور کی صحبت قربان نہیں کر سکتا. یہ صحبت ایسی نہیں ہے کہ گھنٹے اختیار کی اور 2 گھنٹوں بعد چھوڑ دی. سودا ویسے ہی نہیں کیا. تو والدہ نے مارا، گھر سے نکال دیا، تو چل کر آپ کی مجلس میں آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو پھر یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، میں تو اس میں انوالو نہیں ہوتا، یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. کہ اللہ کے رسول میں اور کچھ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ماننے والی ذات ہے، دینے والی ذات ہے، اس ذات کے دربار میں آپ ہاتھ اٹھا کر میری ماں کو بھی مانگ لیں نا، میری ماں کو بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، مانگنا شروع کیا. ابو ہریرہ مجلس چھوڑ کر دوڑنے لگ گیا. جہاں جہاں سے گزر رہا ہے لوگ دیکھ کر پریشان کہ ابو ہریرہ تو شریف انسان، ابو ہریرہ تو بڑا ہی سادہ سا انسان، کبھی تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آج دوڑتا ہوا جا رہا. خیریت؟ کسی نے دامن سے پکڑ کر روکنا چاہا تو ابو ہریرہ نے کہا چھوڑ، مجھے آج نہ روک. روکنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ بتا اتنی اسپیڈ میں دوڑتے ہوئے کیوں جا رہا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں دوڑتا ہوا اس وجہ سے جا رہا ہوں، آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی دعا ابو ہریرہ کے گھر پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ کی دعا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے، اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے والدہ کی آواز، من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں آپ کا بیٹا ایک مرتبہ پھر مار کھانے آ گیا ہوں، ایک مرتبہ پھر آ گیا ہوں مار کھانے کا، کچھ انتظار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آواز سن کر پہچان گیا تبدیلی آ گئی ہے، پہلے والے الفاظوں میں، پہلے والی آواز میں اور اب کی آواز اور جملے کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے، حضور کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اندر گیا، والدہ کے بالوں سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے، کہنے لگی، ابو ہریرہ میں نے اپنے ظاہر کو تو گندگی سے پاک کر دیا ہے، اپنے قائد کے پاس مجھے لے جا، میرا باطن بھی وہ پاک کر دے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ نبی علیہ السلام کا حق اس امت پر سب سے پہلا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ فالذین آمنوا بہ، نبی پر ایمان لایا جائے، اور اس ایمان لانے کے سلسلے میں جو تکالیف آئیں ان تکالیف کو برداشت کیا جائے، جسے صحابہ کرام نے برداشت کیا، برداشت کر کے دکھایا۔ دوسرا حق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا جو بیان فرمایا وَعَزَّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، عظمت بیان کرو، یہ نبی کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام کے نام کے چرچے ہوں، یہ نبی کا حق ہے اس امت پر۔ نبی علیہ السلام کا بول بالا ہو، ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر حضور کا نام ہو، یہ نبی کا حق ہے اس امت پر۔ اور تیسرا حق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کا جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَنَصَرُوهُ، نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین کو پھیلانے میں ان کی نصرت کی جائے، دین کی اشاعت کی جائے، اور اس اشاعت دین کے اندر جو تکالیف آئیں ان تکالیف کو برداشت کیا جائے، یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی جنگ میں کسی وجہ سے رہ گئے، شریک نہیں ہو سکے۔ یہ واقعہ اس پر ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کو، دین اسلام کو اشاعت کے اندر اگر تکالیف آئے نا انہیں برداشت کیا جائے۔ صحابہ کرام نے تکالیف کو برداشت کر کے دکھایا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے آئندہ موقع دیا نا ایسا کہ دین اسلام کی اشاعت کا ایسا کوئی معرکہ ہو اور انس بن نضر موجود ہو تو انس بن نضر ایسا لڑے گا کہ مسلمان بھی دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، ہمارا رب بھی دیکھے گا انس بن نضر کیسے لڑتا ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا، احد کا میدان سجا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں لڑتے 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 اتنا آگے بڑھ گئے کہ جب جنگ سے فراغت ہوئی،
شہداء کی لاشوں کو چننا جانے لگا تو ان میں بہت سی لاشیں ایسے بھی تھیں شہداء کی جنہیں پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی غائبین میں سے تھے، نہ زخمیوں میں سے ہیں نہ شہداء میں نظر نہیں آ رہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ آئیں کہ بھئی میں تلاش کروں گی شہداء کے اندر۔ جب شہداء کے اندر تلاش کرنا شروع کیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کے پوروں سے پہچانا، اور پہچان کر اعادہ کر کے فرمایا اللہ کے رسول یہ میرے بھائی ہیں۔ جب ان کے بدن پر زخم گنتی کی گئے تو بیک وقت نیزوں اور تلواروں کے 80 زخم انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر تھے۔ میرے مسلمان دوستو، مسلمانوں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حضور کے جو حق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں ان میں تیسرا حق یہ ہے کہ حضور کے دین کی اشاعت کی جائے، اور اس اشاعت دین کے سلسلے میں جو اللہ کی طرف سے تکالیف آئیں ان تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے۔ صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ اور چوتھا حق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، بیان فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ چوتھا حق ہے کہ نبی جس نور کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، اس نور کی پیروی کی جائے، یہ حق ہے نبی کا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوں، مجھے اپنے نبی سے کامل محبت ہے، تو یہ محبت کا دعویٰ اس وقت کارآمد ہوگا، اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ نبی کے لائے ہوئے اس پیغام پر عمل پیرا ہوگا، جب قرآن مجید کی احکامات پر زندگی گزارنے والا ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو میرے مسلمان دوستو تب جا کر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میں نبی کا سچا محب ہے۔ ہمارے اکابر میں صحابہ کرام کی جماعت میں 2 صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت کیا ہے۔ ایک ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ 2 صحابی ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اور ہمارے اکابر میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 30 سال تک جن کا معمول تھا روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرنے کا، روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرنے کا۔ تو میرے مسلمان دوستو، سوال یہ ہے کہ آج ہم یومیہ کتنا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہم میں ہے، آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تلاوت خوب کریں گے۔ عشق کے دعوے تو بھرپور ہیں، گلی کوچوں میں ہیں، محبت کے دعوے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور کے پیغام پر عمل کتنا ہو رہا ہے؟ تعظیم تو پائی جاتی ہے، اگر الماری میں قرآن رکھا ہے نا، اس الماری کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، عظمت ہے دل میں۔ اگر کسی طرف قرآن رکھا ہوا ہے پاؤں اس طرف نہیں پھیلاتے، محبت عظمت ہے دل میں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، یہ تعظیم کرامت اس وقت ہے جب یہ قرآن جس چیز کا حکم کر رہا ہے، جن چیزوں سے منع کر رہا ہے، وہ کام جن کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 700 مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آج قرآن کی تعظیم تو ہے، قرآن کے اس حکم پر عمل کتنا ہو رہا ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اعلانات کی جاتے ہیں مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہی جمعہ گزرتا ہے، عصر میں دیکھتے رہو بس کتنے نمازی ہیں،
کیا ہفتے میں ایک نماز فرض ہے؟ قرآن کی تعظیم تو دل کے اندر موجود ہے، لیکن یہی قرآن کہہ رہا ہے رشوت خوری نہیں کرنی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے، ہم کتنی ادا کر رہے ہیں؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے غیر محرم سامنے آ جائے نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، ہم تو پورے ایکسرے کر لیتے ہیں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے سودی کاروبار نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا۔ میرے مسلمان دوستو، قرآن کی تعظیم تو ہے، لیکن ان احکامات پر عمل کون کرے گا؟ تو میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 حق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے فالذین آمنوا بہ، اس نبی پر ایمان لایا جائے، وعزروہ، اس نبی کی تعظیم کی جائے، ونصروہ، وہ نبی جو دین لے کر آیا ہے اس دین کی نشر و اشاعت کی جائے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، چوتھا حق یہ ہے کہ وہ نبی جو نور لے کر آیا ہے قرآن کی صورت میں، اس قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ جس مسلمان اور جس امتی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 4 حق پائے جائیں گے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب امتی ہے۔ یہ پہلا عنوان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق۔ دوسرا عنوان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر کسی سے بھی اگر محبت ہوتی ہے نا، محبت کی بنیاد 3 باتیں ہوتی ہیں۔ 3 باتوں کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ تو اس کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے کوئی احسان ہوتا ہے بندے پر، اس احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ تینوں باتیں مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ اگر آج ہم کسی عالم کا تذکرہ کرتے ہیں نا اچھے الفاظ میں، اس کے علم کی وجہ سے ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ۔ کسی انجینئر کا تذکرہ کرتے ہیں اچھے الفاظ میں، اس کے فن کی وجہ سے ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ۔ اگر کسی ڈاکٹر کا تذکرہ کرتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ یہ ہے کہ اس کے طب میں مہارت کی وجہ سے محبت ہے اس کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، دنیا بھر کے اندر جتنے کمالات بکھرے ہوئے ہیں، جتنے علوم بکھرے ہوئے ہیں، جتنے فن بکھرے ہوئے ہیں، جتنا کچھ کمال کا دنیا کے اندر بکھرا ہوا ہے، وہ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ بکھرا ہوا سارا کا سارا کمال حضور کے اندر پایا جاتا تھا۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ سارا کمال جو دنیا میں بکھرا ہوا ہے کسی ایک شخص میں پایا جائے، بلا مبالغہ وہ میرے نبی کی ذات ہے جس میں سارا کا سارا کمال پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر حضور سے کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے احسان کی وجہ سے۔ عربی کا مقولہ ہے مشہور، الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے نا وہ احسان کا غلام ہے۔ کوئی بندہ کسی مشکل میں ہو، آپ اس مشکل میں اس کے کام آ جائیں، سارے زندگی آپ کو وہ نہیں بھولے گا، وہ کہے گا یہ میرا محسن ہے، فلاں مشکل میں میرا کام آیا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسانیت کے، صرف مسلمانوں کے نہیں، اس امت کے نہیں، انسانیت کے سب سے بڑے محسن اس کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب موت کے دروازے پر تھا، اس موت کے دروازے سے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے، ظلمت کی تاریکی سے نکال کر اگر کسی نے انسان کو دنیا کے اندر مقام دیا ہے، یاد رکھیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔
ایک وقت وہ تھا جس وقت اس دنیا میں عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی. آج اگر عورت کو گھر کا ملکہ بنایا ہے نا، یاد رکھیے گا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے. تو میرے مسلمان دوستو، سب سے زیادہ احسانات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. نمبر 3، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے. انسان کے فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ خوبصورت چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے یہ خوبصورت چیز میرے پاس آ جائے، مجھے مل جائے، میرے گھر میں آ جائے. مصر کی عورتوں نے، ہم نے تو یہ سنا ہے نا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بڑا بہترین تھا. مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوائیں. میرے مسلمان دوستو، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں کوئی کمی نہیں تھی. میں صرف حضور کا حسن یوسف سے اوپر ثابت کر رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ تو کاٹ دیے، ایمان نہیں لایا. ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو جس نے دیکھا پہلے ایمان لایا، پھر انگلیاں نہیں گردنیں کٹوا دی. میرے مسلمان دوستو، پوری دنیا کے اندر جتنا حسن بکھرا ہوا ہے نا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حسن کسی ایک شخص میں ہمیں نظر آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے جس کے اندر تمام دنیا کا بکھرا ہوا حسن حضور کے ساتھ میں جمع ہے. تو میرے مسلمان دوستو، جب سب چیزیں حضور کے اندر کمال درجے کی موجود ہیں تو حضور سے محبت بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے نا. حضور سے محبت بھی پھر کمال درجے کی ہونی چاہیے نا. پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہمیں حضور سے محبت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، ہم بستر میں سوئے ہیں. ہمیں حضور سے محبت ہے، مال ہمارے پاس ڈھیر سارا ہے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے موت پڑتی ہے. ہمیں حضور سے محبت ہے، سود پر کاروبار ہم کر رہے ہیں. ہمیں حضور سے محبت ہے، بد نظری ہم کر رہے ہیں. ہمیں حضور سے محبت ہے، دھوکہ فراڈ ہم کر رہے ہیں. میرے مسلمان دوستو، یاد رکھیے گا، حضور سے محبت نعروں کا نام نہیں، حضور سے محبت عشق کے دعووں کا نام نہیں، حضور سے محبت حضور کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. جس شخص کے اندر یہ دین پایا جاتا ہو، جس شخص کے اندر حضور کی سنت پائی جاتی ہو، جس شخص کی زندگی میں حضور کا عمل پایا جاتا ہو، اگر وہ جھنڈا نبی لگائے نا، اگر وہ نعرہ نبی لگائے نا، اگر وہ لائٹ نبی لگائے، یاد رکھیے سب سے زیادہ محبت رکھنے والا وہی شخص ہے. جس شخص کے اندر حضور کا دین پایا جاتا ہو، یہ اصل اور بنیاد ہے. اگر ہمارے اندر حضور کا دین نہیں، آپ ایک نہیں ہزاروں جھنڈے لگا دو، حضور سے محبت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.